دعا السلام حجة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا ملجن الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك یا ارحم الراحمین. امیر المومنین کی ذات پہ ان کے بواز بلند صلوات. ایسے نہیں مل کے یک زبان ہو کے بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم والداعي من مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح العلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کے لئے بلندر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائی کے حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جلائی کے درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جلائی کے نفرت و لعنت ہیں. نبوت کے کمال کو ولایت کہتے ہیں. آپ تھوڑے سے اذہان میری طرف مبذول فرمائیں. مجلس مجھ سے بہت پہلے کی شروع ہے.
میرے تھوڑی سی زحمت کریں آپ، یہ جگہ ساری خالی ہے، ماحول صحیح بنائیں، ذرا تھوڑے سے آگے تشریف لیں، صلوات بھی پڑھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی آگے بھی حرکت کرتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد کی۔ توجہ ہے سر؟ میں پہلا جملہ آپ کی تقریب ذہنی کے لیے آپ کو ہدیہ کر کے موضوع سے مربوط ہو کر چند عرائض پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبوت، تھوڑی سی اذہان میری طرف مبذول فرمائیں گے آپ۔ نبوت اپنے کمال پہ جائے تو ولایت میں بدل جاتی ہے۔ ولایت کا تعارف ایک جملے میں، ولایت ہے کیا؟ امامت اور ولایت دو اصطلاحیں ہیں اور دو الفاظ ہیں۔ کچھ موارد میں ولایت اور امامت اکٹھی ہے اور کچھ میں ولایت اور ہے، امامت اور ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ملیں گے۔ ابھی میں کہوں کہ آپ تھکے ہوئے بہت ہیں تو اب آپ ٹھیک نہیں ہیں، ابھی بالکل تازے ہیں، سارا دن آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن میں اپنے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے کروں گا۔ میرے سامنے گرامی، واحد ملت ہے ملت تشیع، کہ جس ملت کے ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ نظر آتا ہے۔ مجھے دنیا کے راہبروں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی کا تذکرہ کریں تو نحوست آتی ہے، کسی کا کریں تو مذمت ہوتی ہے، اور کسی کا کریں تو اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ اور میرے ہادی وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، جنہیں سنیں تو سننا عبادت ہے۔ یہ جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہے یہ ایک پنڈال نہیں ہے۔ صحیح السند حدیث کے مطابق میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں، جس جگہ پر میرے دادا حسین کا ذکر جتنی دیر کے لیے ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے اسی جگہ کو اللہ قبہ حسینی کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ بہت سارے مومنین کی خوبصورت توجہ ہو گئی، لیکن چاہوں گا کہ جو پیچھے رہ گئے، ساتھ نہیں مل رہے، ان کی تکریم کی خاطر ایک جملہ اور۔ میرے چوتھے مولا، میری زندگی میں نایاب حدیث ہے، میں ہر مجلس میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ چوتھے مولا فرماتے ہیں، میرے دادا علی کا چہرہ دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے دادا علی کے ہاتھوں کو دیکھو، ان ہاتھوں کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے دادا جان کے قدموں کو دیکھو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جو بندہ میرے دادا علی کے چہرے کو نہیں، ہاتھوں کو نہیں، قدموں کو نہیں، محبت کے ساتھ میرے دادا علی کے صرف نام کو دیکھے، سر اٹھائیں، میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں محبت کے ساتھ جو بندہ میرے دادا علی کے صرف نام علی کو دیکھے، ضامن بنتا ہو، وہ جب تک میرے دادا جان کے نام کو دیکھتا رہے گا اللہ تب تک اس کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ پھر مجھے کہنے کا حق ہے، جس علی کا نام دیکھنے سے گناہ مٹتے ہوں، اللہ جانے اس علی کا چہرہ دیکھنے سے کیا ملتا۔ مجھے ناز ہے، مجھے افتخار ہے۔ امامت ہے کیا؟ اس سے تھوڑا سا پہلے 2 سے 3 منٹ، ولایت کیا ہے؟ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ پھر سنیں، میں کوئی وزیرستان سے تو اٹھ کے آیا نہیں،
اور نہ ہی وزیرستان میں بیٹھا ہوں، میں مومنین میں بیٹھا ہوں اور مولا امیر کی ولایت کا تعارف کا پہلا جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ منصب ولایت اور ہوتا ہے، رتبہ ولایت اور ہوتا ہے۔ منصب پر آنے کا میرٹ اور ہے، رتبہ ولایت پر آنے کا میرٹ اور ہے۔ منصب کی شرطیں اور ہیں، رتبہ ولایت کی شرطیں اور ہیں۔ سامعین گرامی، منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے۔ سارے اٹھائیں میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ منصب ولایت پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے۔ رتبہ ولایت پر آنے کا ایک ہی میرٹ ہے، کیا؟ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے یا اللہ ہونا شرط ہے یا وجہ اللہ ہونا شرط ہے۔ سلامت رہیں۔ رتبہ ولایت اور ہوتا ہے، جہاں ایک فرق یہ ہے وہاں اور بھی ہے، ایک فرق اور بھی ہے۔ منصب ولایت وقت کی قیود میں مقید ہوتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ منصب ولایت وقت کی حدود و قیود میں محدد و مقید ہوتا ہے۔ رتبہ ولایت تو جب وقت نہیں تھا پھر بھی تھا۔ کچھ کہہ رہا ہیں، رتبہ ولایت پہلے ہے، منصب ولایت بعد میں ہے۔ رتبہ ولایت وقت بعد میں، نہ وقت بہت چھوٹی بات ہے، ابھی تو عرش نہیں تھا، رتبہ ولایت تھا۔ ابھی لوح نہیں تھی، رتبہ ولایت تھا۔ ابھی جنت نہیں تھی، رتبہ ولایت تھا۔ ابھی آدم نہیں تھے، رتبہ ولایت تھا۔ ابھی جبرائیل کی خلقت نہیں تھی، رتبہ ولایت تھا۔ تو پھر سمجھ آگئی جو جبرائیل کی خلقت سے پہلے حسن اللہ بھی ہو، وجہ اللہ بھی ہو، عین اللہ بھی ہو، اور حسن اللہ وجہ اللہ ہو کہ رتبہ ولایت پہ جا چکا ہو، اسے جبرائیل سے دنیا میں آ کر آپریشن کروانے کی ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں سامعین گرامی۔ ملا بڑا ہمدرد بنتا ہے اور بڑے تحفظ ناموس کے بل لے کر آنے کی اور بہت سارے حربے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تجھے تو حق کی نہیں پہنچتا۔ تو کون سے کس کے ناموس کے تحفظ کی بات کرتا ہے؟ جو نبی کو ہزیان بھی کہتا ہے، نسیان بھی کہتا ہے، جو نبی کے لیے کہتا ہے 40 سال تک گناہ کرتے رہے، تجھے تو شرم آنا چاہیے۔ تیرا کیا تعلق ہے ان کی ناموس کے تحفظ کے ساتھ؟ ہاں میرے سامنے گرامی، جو بندہ اگر تم لائے ہو تو ہم بھی لائیں گے، انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی آئے گا، اور ہمارا جو بل ہوگا وہ تحفظ ناموس اہل بیت ہوگا۔ اور اہل بیت میں صرف علی و بطول نہیں ہوں گے، سب سے پہلے ابو طالب ہوگا۔ ضرورت کسی کی ہے؟ سب سے پہلے ایسا تھوڑا ہی ہے کہ تو جو چاہے کرتا رہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، نہیں ایسے نہیں ہے، جگہ پہ تیرا رستہ رکے گا۔ میرے سامنے گرامی، اگر ہمارا انشاءاللہ آئے گا اور اس تحفظ ناموس اہل بیت نے صرف اہل بیت علی اور نبی سے شروع نہیں ہوتے، جناب زہرا سے شروع نہیں ہوتے، اہل بیت کی ابتدا ابو طالب سے ہوتی ہے۔ کیوں میں ایسے اختراعی جملہ کہنے کا عادی کو نہیں، نام من خود ساختہ جملہ کہنے کا میرے مزاج ہی نہیں ہے۔ میرے سامنے گرامی، جب 13 رجب کو میرے علی کعبہ میں آئے تھے تو میرے ابو طالب نے میرے علی کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے 3 قدم پیچھے ہٹے، ایک خطاب کعبہ کو کیا، ایک خطاب اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ جو کعبہ کو خطاب کیا اس کے جملے یہ تھے، یا کعبۃ اللہ و یا بیت اللہ ما ازینکا وما اکرمکا وما اشرفکا۔ ایک کعبہ، بتا تو صحیح یہ عزت تجھے کس کی وجہ سے مل گئی؟ یہ شرف تجھے، یہ شرف تجھے کس کی وجہ سے مل گیا ہے؟ تو پھر یہ زینت تجھے کس کی وجہ سے مل گئی؟ سمجھ آگے سامعین، جو کعبہ کے آگے گردنیں جھکا کر اپنی زینتیں بڑھانے کی کوشش کرے اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ جو کعبہ میں آ کر کعبہ کی زینت بڑھائے اسے ولی اللہ کا۔
ایک خطاب میرے مولا نے خدا کی بارگاہ میں کیا، یا رب حاصل غسقت جی، یہ دن کا وقت ہے اور رات کا ٹائم تھا، اے اندھیری رات کے رب، یا رب حاصل غسقت جی والقمر المبتلج المضیء ماذا ترى اسمہ حاضر السبیل، اے اندھیری رات کے رب، ایسے اس اندھیری رات میں روشنی دینے والے اس چاند کے رب، پروردگار تو نے میرا بیٹا تو بھیجا ہے، نام کچھ نہیں بتایا۔ روایت کا جملہ جب یہ سوال کیا، جملہ صادر ہوا میرے مولا کی زبان سے، سرکار عبدالطالب کی زبان سے جملے کا صادر ہونا تھا، ماذا ترى اسمہ حاضر السبیل، پروردگار میرے بیٹے کا نام کچھ نہیں بتایا، بیٹا تو بھیج دیا، نام کچھ نہیں بتایا۔ ایک سبز رنگ کا پرچہ، روایت کا جملہ ہے کہ ایک سبز رنگ کا پرچہ اترا، فنازل الى صدر ابی طالب، آ کر سیدھا ابو طالب کے سینے سے لگ گیا۔ سرکار ابو طالب نے وہی سبز رنگ کا پرچہ اٹھایا، ایک طرف دیکھا تو اپنا ہی سوال لکھا ہوا تھا، دوسری جانب دیکھا تو اسی کا جواب لکھا ہوا تھا، اور جواب کے جملے کیا ہے؟ یا اہل بیت المصطفی النبی خصیصتم والا الزکی، اے میرے نبی کی اہل بیت، نام بعد میں پوچھنا، پہلے مبارکیں تو وصول کر، میں نے تمہیں زکی بیٹا عطا کیا ہے۔ رہی بات نام کی، اسمہ علی اشتق من العلی، رہی بات نام کی تو اس کا نام علی ہے، چونکہ مجھے اللہ کا نام بھی علی ہے۔ یا اہل بیت المصطفی النبی، اے میرے نبی کی اہل بیت، میں کہہ رہا ہوں ناموس اہل بیت بل آئے گا، اور اس میں پہلی ہستی اہل بیت کی ابتدا سرکار ابو طالب سے ہوگی۔ یہ کسی مولوی کے بنانے سے نہیں آئے، یہ خدا کہہ رہا ہے یا اہل بیت المصطفی النبی۔ میرے صاحب نگرامی، اللہ نے کوشش کی، دنیا نے کوشش کی، 220 سال بنو امیہ کے، 540 سال بنو عباس کے کوشش کی، ہدف تھا علی مٹ جائے، فوجیں تیار کی گئی، ہدف تھا علی مٹ جائے، کاتب تیار کیے، ہدف تھا علی مٹ جائے، مؤلف تیار کیے گئے، ہدف تھا علی مٹ جائے، دولت تقسیم کی گئی، ہدف تھا علی مٹ جائے، انگلیاں کاٹی گئی، ہدف تھا علی مٹ جائے، زبانیں کاٹی گئی، ہدف تھا علی مٹ جائے، گردنیں کاٹی گئی، ہدف تھا علی مٹ جائے، زندہ مومنین کو 20-20 ہزار کی تعداد میں دفن کیا گیا، ہدف تھا علی مٹ جائے۔ پر مولا کی قسم، ان 760 سالوں میں جس نے بھی میرے علی کو مٹانے کی کوشش کی ہے، آج کسی ایک کی بھی قبر کا نشان نظر نہیں آتا، لیکن یہ میرے علی کا کمال ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے تو نے فوجیں بنائی، تو نے دولت استعمال کی، تو نے تلوار استعمال کی، وہ علی کل بھی علی علی تھا، وہ آج بھی علی ہے۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے سرکار ابو طالب کے لیے یہ لفظ، تجھے تیرا کیا تعلق ہے؟ تو علی کو آل تو مانتے ہیں، صحابی تو مانتا ہے نا۔ ابھی اس بدماش ملہ کی بدماشی اور تخریب کاری دیکھیں، جعلی نہج البلاغہ، امیر المومنین کی کلام کو بدل کر مارکیٹ میں پھیلایا، فری تقسیم کیا گیا، 9 مفتیوں نے بڑے پلان طریقے سے 9 اداروں کے ساتھ مل کر 9 جعلی نہج البلاغہ مارکیٹ میں پھیلا دی، فری تقسیم کی جا رہی تھی، فروخت بھی کی جا رہی تھی، آن لائن بھی بھیجی جا رہی تھی، آرڈر کروائے جا رہے تھے۔ یقین کریں ان 9 جعلی نہج البلاغہ میں ایک مفتی نے، بے ضمیر مفتی نے 86 خطبے امیر المومنین کے غائب کیے، ایک نے 65 خطبات غائب کیے، ایک نے 56 خطبات، ایک نے 39۔ امیر المومنین کے جو دست مبارک سے لکھے ہوئے خطوط تھے، مکتوبات جن کو کہتے ہیں، اس ان کی تعداد 79 ہے۔ ایک مفتی نے 56 مکتوبات غائب کر دیے۔ تیرا کیا تعلق ہے صحابہ کی نموز کے ساتھ؟ تو علی کے اثار کا آج بھی دشمن ہے، لیکن الحمدللہ اگر تیری خباثت ہے تو پھر ہماری دیانت بھی ہے، اور علی کے نوکر بھی موجود ہیں۔ مجھے 11 سال لگے ہیں، 2013 سے لے کے آج 2023 ہے۔ الحمدللہ 9 جعلی نہج البلاغہ اس محرم سے 2 ہفتے پہلے، اس عشر محرم کے شروع ہونے سے
9ویں ہم نے اسلام آباد سے بین کروائی ہے، اور ملا کی اس تخریب کاری کو اس کے منہ پہ مارا ہے۔ تیری جرت کیا ہے تو آثار اہل بیت کو مٹائے؟ یہ تب ممکن ہے جب ہم نہ ہوں گے۔ جس دن ہم نہ ہوئے پھر ہو سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ہم سے بہتر ہونے والے اور آ سکیں گے اور آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت یہ ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں، اور اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر قوم نہیں رہتی۔ تو بڑے خوفناک طریقے سے اس بے ضمیر مفتی نے بڑے پلان طریقے سے اس کو ختم کرنے کی، اس کی اتھینٹسٹی مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ معافی چاہتا ہوں میں، چونکہ تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا آپ کو ضروری تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ملا کس قدر فریب کاری کر رہا ہے۔ بھائی نموز اہل بیت بل انشاءاللہ آئے گا، اور اس میں پہلی ہستی میرے ابو طالب ہوں گے۔ تو ذرا کافر کہہ کے دیکھ، ہم تیرے باپ کو کافر کہیں گے، ہم تیری جد کو کافر کہیں گے، جہاں سے تو آیا ہے وہاں پہنچائیں گے تجھے۔ میرے ابو طالب کو تو کافر کہے تو تیری جرت کیا ہے؟ نہیں، پہلی ہستی انشاءاللہ یہ ہوں گی۔ ہاں میرے صاحب گرامی، تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑا سا احتیاط سے تحمل کے ساتھ، اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل آ گیا تو پھر کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 سال سزا ہے۔ او بھائی، انہوں نے موت کو سینے سے لگایا ہے۔ اور جب یوسف بن عمر، حجاج بن یوسف جیسے بدماش میرے مولا کے شیعوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے میں نے سنا تو علی کو مانتا ہے، کہا تو نے صحیح سنا ہے، کہ علی کو چھوڑ دے، علی کی ولایت سے پیچھے ہٹ جا ورنہ تیری جان ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جان 1000 دفعہ ملے علی کی نالین پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو مجھے ڈرائے گا؟ مرد تو مرد۔ ام خالد میرے چھٹے مولا کی صحابیہ ہیں، جس کے شیعہ نے میرے صادق آل محمد بڑا ناز کیا کرتے تھے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے اگر کوئی قائن آل محمد کے 313 کو دیکھنا چاہے تو ام خالد کو دیکھ لے۔ سیف بن عمر نے اس معظمہ خاتون کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں طلب کیا۔ میں نے آیت تلاوت کی تھی لیکن اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اس نے کوشش کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کی، حسن حسین کی، سجاد کی، باقر، جعفر صادق، ان کی امامت کو بڑا کی ترویج کرتی ہے۔ کہا جو تو نے سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا ان سے برات کر لے ورنہ تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ کہا ہاتھ تو چھوٹی بات ہے، گردن کٹ جائے۔ تجھ پر لعنت تو کر سکتی ہوں، علی کی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ دونوں ہاتھوں کو کاٹا، خون بہنے لگا۔ یقین کریں جو جو خون بہتا گیا علی کی ولایت کی تبلیغ اور ہوتی گئی۔ اس نے یہاں سے پھر کونیوں سے، یہاں سے بازو کو کاٹا۔ معظمہ فرمانے لگی مولا تو سمجھتا تھا میرے ہاتھ اور بازو کٹوا کے مجھے علی سے پیچھے کر لے گا؟ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ میں سنت ابراہیم پہ چلنے والی ہوں۔ اگر ابراہیم نمرود پہ لعنت کر سکتا ہے تو تجھ پہ لعنت کرنا تو زیادہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ شہید ہو گئی، اور یہ 313 میں آئے۔ یہ کون سی تو لے کے آ گیا کہ یہ بل پاس ہو گیا تو بس پتہ نہیں پھر شیعت مٹ جائے گی۔ شیعت مٹنا ہوتی تو کربلا میں ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ دیکھ تو صحیح، آج دنیا میں پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا دکھا جہاں علی علی نہیں ہو رہی حسین حسین۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ نے ابراہیم کی 21 امتحان کے ذریعے سے، ان کی آزمائش کی 21 کلمات کے ذریعے سے، ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ، کسی کو کوئی حق نہیں ہے جو انہیں کہے کہ انہوں نے 100 میں سے 33 نمبر لیے، غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے تمام کرنے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے تمام کرنے کا حق، نہ 100 میں سے 33، نہ ایسے نہیں ہے، تمام کرنے کا حق ادا کر
کر دیا. جب پاس ہوئے تو پھر فرمایا انی جاعلک للناس امام. پہلے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کلمہ تھے، صاحب معجزت تھے، سب کوئی تھے، امام نہیں تھے. امتحان دیے، اب ہم نے تمہیں امام بنا دیا. جب امامت کی جلالت کو دیکھا تو دعا کے ہاتھ اٹھے قال ومن ذریتی. پروردگار یہ جلالت والا منصب میری ذریت میں بھی رکھنا. ذریت کہا، امتی نہیں کہا، من امتی نہیں کہا، من اصحابی نہیں کہا، من ذریتی کہا. اچھا من اولادی بھی نہیں کہا. ذریت ہوتی کیا ہے؟ میں گفتگو اس پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، میرا ٹائم نکل گیا، لیکن ایک جملہ سنیں. ذریت ہوتی کیا ہے؟ ذریت کی تعریف کیا ہے؟ ذریت کا اصل مادہ زر ہے، اور زر کس کو کہتے ہیں؟ زر ذال سے ہے، زی سے نہیں ہے. زی والا زر اس کا مطلب دولت، پیسہ. ذال والا زر اس ذریت ہے. زر کس کو کہتے ہیں؟ زر کو سمجھیں گے تو ذریت سمجھ میں آئے. زر کس کو کہتے ہیں؟ زر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اپنی اصل سے ربط بھی رکھے اور اس سے نکل کر پھیل بھی جائے. کیا بات ہے! زر جو اپنی اصل سے حالت ربط میں بھی ہو اور اس سے نکل کر پھیل بھی جائے، جس کے اندر دو خصوصیات ہوں اسے زر کہتے ہیں. اچھا جس طرح مثال ایک تو دے دیتا ہوں. مثلا ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں، اس سے ایک کومپل نکلتی ہے، کومپل سے بیل میں بدل جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. اس بیج سے اس کا نکلنا اور پھیل جانا اور پھیلتے ہوئے بھی اپنے اصل کے ساتھ ربط رکھنا، اسے زر کہا جاتا. ایک مثال اور لے لیں، مطلب آسان ہو جائے گا. یقیناً آسان تو ہے لیکن اور زیادہ بچوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورج طلوع کرتا ہے، اس سے سورج کرنیں نکلتی ہیں. اب کرنیں ہوں اور سورج نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. سورج ہوگا تو کرنیں ضرور ہوں گی. یعنی اور دیکھو تو علماء تو بچ شرک کفر نفاق نے ترے چیزاں اے نہ ترما گنتی جس آواز تو بچ جیڑی ماں ہوے ویری پتران ماں آہدار ہو جو سمان ماں تو بچ اس کے ذکر حسین تو دند کڈنا فاطمہ دی بد دعا نہ کوئی ان پڑھ ذاکر سامنے نہ کوئی تماشائی ہوئے. بابا شباز شاہ جی شالا ہوئے نہ کوئی ان پڑھ ذاکر سامنے نہ کوئی تماشائی ہوئے. سید سوجہ نسل حسین ہوئے، سوجہ نسل حسین ہوئے. بابی نجدی کا نام مرزائی ہوئے، اور تیاں کتیاں نہیں امام بن دے، کتیاں نہیں امام بن دے. ہمیں کسی نہ نبی جوائی ہوئے تو جعفری یوس حسین نو کی خطرہ جن دعا فضا جانب مائی ہوئے. زر کس کو کہتے ہیں؟ ذریت اسی سے ہے. یہ اصل کا جو اصل مادے کا جو حقیقی معنی ہے وہ اس کے تمام تر مشتقات میں پھر سرایت کرتا جاتا ہے، اور اسی معنی کی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر اس کے تمام مشتقات اور تمام حیاتوں کا مطلب اور ترجمہ کیا جاتا ہے. زار کہتے ہیں ایسی چیز جو اپنی اصل سے ربط بھی رکھے اور اس سے نکل کر پھیل بھی جائے. اگر پھیل جائے، ربط نہ رکھے، اولاد ہے، ذریت نہیں ہے.
آپ جی میں اس تو شاکر ہو کو نہیں سکتا. میرے صاحب گرامی تھوڑا سا آگے بڑھے. سرکار ابراہیم نے جب منصب امامت کی جلالت کو دیکھا تو کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یہ نہیں کہ وَمِنْ اولادی، چونکہ اولاد سنے قابیل اولاد تھا، ذریت نہیں تھا. میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں صاحب گرامی. ذریت منصب چاہے نبوت کی شکل میں ہو چاہے امامت کی شکل میں ہو، اس کا تعلق صرف اولاد سے نہیں ہے، ذریت سے ہے. چونکہ ہر اولاد ذریت نہیں ہے، ہر ذریت اولاد ضرور. آگے بڑھے تھوڑا سا. یہاں پروردگار نے امامت کے منصب کو ذریت کے ساتھ ملایا. اب تشخیص دینا ہے. میں اس کے تمام تر جزیات کو چھوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں. مینشن کریں، تعیین کرنا ہے یہ ذریت گئی کہاں تک ہے، کون سی ذریت ہے تو دور نہیں جاتے. آئیں جب میرے نبی دلہا بن کے پہنچے نا جناب خدیجہ الکبریٰ سے عقد کروانے کے لیے، واحد زوجہ ہم میرے نبی کی، باقی ہر زوجہ خود چل کر نبی کے پاس آئی ہے. واحد زوجہ خدیجہ الکبریٰ جنہیں لینے کے لیے نبی خود چل کے گئے. جہاں پہ یہ فرق ہے وہاں پہ ایک اور فرق بھی ہے. باقی ہر نکاح میرے مولا نے اپنا خود پڑھا ہے. یہ واحد نکاح ہے جو خود نہیں پڑھا، نکاح خان سے پڑھایا. اب نکاح خان بنو امیہ کے گھر سے نہیں پکڑا، نام عمران ہے، کنیت ابو طالب. میرے مولا جب پہنچے، ایک جملہ اضافی سنیں. جب میرے مولا دلہا بن کر پہنچے تو شہزادی کے ایک چچا تھا جس کا نام تھا نوفل. یہ غصے میں بھرا ہوا آیا کہ تانا دیتا خدیجہ عمرہ رؤسا تجار آتے رہے تو سب کو ٹھکراتی رہی، اور آئی تو عمرہ رؤسا کو ٹھکرا کر آئی تو اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے کہ جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ادھر اس نے تانا دیا تو شکایت ملی نگہبان رسالت کو، شکایت ملی اس ہستی کو جس نے تھوڑی دیر کے بعد نکاح خانی کے فرائض سر انجام دینا ہے. سرکار ابو طالب نے نوفل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. نوفل، تو نے میری بیٹی کو تانا دیا ہے کہ تو عمرہ رؤسا تجار کو چھوڑ کر اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے کہ جس کے پاس حق مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں. نوفل، میں محمد کا وارث ہونے کی حیثیت سے میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، مانگ کتنا مانگتا. بات آج کی نہیں ہے، آج سے 1500 سال پہلے کی ہے. جب کہا نا مانگ کتنا مانگتا ہے تو کہا 40,000 درہم. یہ دبئی والا درہم نہیں، یہ چاندی میں کرنسی ہوتی تھی، اور ایک درہم 1 تولہ چاندی کے برابر تھا. جب کہا 40,000 درہم، 40,000 درہم کا لفظ آنا تھا. سرکار ابو طالب نے وہی 40,000 اٹھا کر اس کی گود میں رکھ کے فرمایا تھوڑا مانگا ہے تو نے، اتنا تو اکثر میں اپنے سے مولا کا صدقہ ادا کر. اچھا نہیں میں منشن کر کے دینا چاہتا ہوں کون ذریت گئی کدھر ہے. ابراہیم نے جو کہا تھا کہ وہ من ذریت پروردگار، یہ نسل یہ امامت یا منصب میری ذریت میں رکھنا، میری اولاد نے نہیں رکھنا. میں نے عرض کیا ہر اولاد ذریت نہیں ہے، البتہ ہر ذریت اولاد ضرور ہے. ابو لہب اولاد تھا، ذریت نہیں تھا. توجہ فرمائے سامنے گرامی. ذریت اس کو کہتے ہیں جو اصل سے مربوط بھی ہو اور اس سے نکل کر پھیل بھی جائے. اب یہ ذریت کون سی تو کہاں سے دیکھنا ہے، کس گھرانے کے اندر یہ ذریت بیٹھی ہوئی ہے. تو میرے ابو طالب نے نبی کا نکاح نہیں پڑھا، اس نکاح کا ایک خطبہ بھی پڑھا. اس خطبے کے پہلے جملے کے اندر مینشن کر دیا. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. پروردگار میں تیری حمد کرتا ہو جس نے ہمیں ابراہیم کی وہ ذریت بنایا جس کے لیے انہوں نے امامت کی دعا مانگی تھی. ایک ذریت اور بھی ہے، ایک ذریت ابراہیم کی ہے، ایک ذریت ابلیس کی بھی ہے. اس کی بھی قرآن کہتا ہے سورہ کاف
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ابلیس کو ولی مانتے ہیں، اس کی ذریت کو ہے، ابلیس کی بھی ذریت ہوتی ہے، اولاد تو بڑی ہے اس کی، ذریت بھی ہے اس کی، ہاں ذریت کہتے ہیں جو اپنے اصل سے مربوط ہو کر پھیل جائے، جس کا مکتب کی بنیادیں اس سے ملیں اور پھیل جائے، اسے ابلیس کی ذریت کہتے ہیں۔ قرآن تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، میرا حبیب، یہ دنیا والے کس کو ولی مانتے ہیں؟ ابلیس کو، اس کی ذریت کو۔ اچھا میرے چھٹے پانچویں مولا سے سوال کیا، اپنا رسول اللہ یہ اللہ کہتا ہے ذریت ابلیس، تو یہ تو دشمن نہیں ہے؟ ہاں دشمن ہے، تو مولا اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر کی شکل میں زہرہ عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میں اس تو شارٹ کٹ ہوئی کو نہیں سکتا جنہ میں کر گیا، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی دیں، اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، حبیب تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے۔ یہ اپنا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں پر صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ اپنا رسول اللہ ہے رسالت امام کے بیٹے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی اولادیں بھی ہیں پر آپ سے بغض اور عداوت کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا میرے پانچویں مولا، فرماتے ہیں نہیں سن، جب ہمارا دشمن اپنی نسل بڑھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ میرے پانچویں مولا فرماتے ہیں منسوب ان سے ہے، حقیقت میں اولاد ابلیس کی ہے، ابلیس کا بچہ بھی ہوتا ہے، اس کی بہت ساری زوجائیں ہیں، کوئی ایک تو ہے نہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، حبیب یہ کس کو ولی مانتے ہیں؟ ابلیس کو، ذریت ابلیس کو، اپنا ولی یہ بن کیسے گئے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، یہ ہمارے مد مقابل بھی ہوں اور ولی بھی بن جائے، اور وہ بھی ابلیس اور ابلیس کی ذریت بن کیسے گئے؟ میں نے تو جب آسمانوں کو خلق کیا تھا تو آسمانوں کی خلقت کا انہیں گواہی نہیں بنایا، میں نے تو جب زمینوں کو خلق کیا تھا تو خلقت زمین پر انہیں گواہی نہیں بنایا، تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ پھر سمجھ آئی ولایت کا میرٹ اللہ نے کیا رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے جس کو کنات کے پیچھے کا پتہ نہ چلے اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے۔ میرے صاحب نگرامی، اللہ نے دلالت انتظامی کے ذریعے سے ولایت کا میرٹ سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ چلے بچہ کس کا ہے، بچی کس کی ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو سبع نائے فقہ کے مسائل، عدت اور نفاس کے مسائل کیا ہیں تو جا کے مستولات سے حل کے رابطہ پھرے۔ ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کائنات کو خلق کر رہا ہو، وہ کھڑا ہو کے گواہ بن رہا ہے۔ دنیا کے اندر 4200 مسالے کا اس وقت کتنے ہیں؟ 4200، ان میں سے صرف اس کو پیچھے کریں، میرا مسلک میری ملت اس کو پیچھے کریں، باقی 4199 مسالے کا۔ ان 4199 میں سے کسی ایک کے پاس ایک ایسا ہے جو آسمان کی خلقت کا گواہ ہو، ایک ایسا ہے جو زمینوں کی خلقت کا گواہ، جو اپنی خلقت پر گواہ، جو جبرائیل کی خلقت کا گواہ۔ اگر ہے 10 ہے 100 ہے 50 ہے، مل کر 4199 مسالک کے لوگ لے آئے، جتنے ہیں لے آئے، ثابت کر دیں گے آسمان کی خلقت کا گواہ۔ میں اتروں گا بعد میں تسلیم پہلے کروں گا، لیکن اگر کسی کے پاس ایک نہیں تو میرے پاس پورے 14 موجود ہیں۔ وقت کے امام کیا ناصر بنے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حجت خدا کے ناصر بنے۔ ڈیسائیڈ کریں کہ 313 میں جانا ہے یا نچلی سپاہ میں جانا ہے۔
313 میں جانے کا معیار ہے، نچلی سپاہ میں جانے کی بھی کھلی چھٹی نہیں ہے، اس کا بھی معیار ہے۔ میں ہر مجلس میں یہ ذکر ضرور کرتا ہوں، 313 میں جانا ہو تو اس کا میرٹ ٹف ہے، سخت ہے، ناممکن نہیں ہے۔ 313 میں جانا ہو تو اس کے لیے کی شرط یہ ہے کہ وہ طی لفظ کر سکتا ہے۔ طی لفظ مثلا کوئی بندہ اگر کوالیفائی کر گیا تو اس کا دل کرے کہ چلتا ہوں کربلا، تو اس کو عراق کی منافق حکومت سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایئرپورٹ پہ جا کے لائن میں لگ کے بورڈنگ کارڈ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے اٹھے رخ کربلا کو کرے، ایک قدم اٹھائے اگلا اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، حرم حسین میں حاضر ہو جائے۔ زمین پہ ایسے چل رہا ہے، قبرستان سامنے آ گیا، قبر پہ کھڑا ہو کے بتا سکے گا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں امام کے نوکر کی بات کر رہا ہوں، جس کے نوکروں کا یہ کمال ہو اس کا اپنا کیا کمال ہو۔ عقل انسانی کی بساط ہی نہیں جو اس حجت خدا کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ جتنی معرفت بھی ہوگی اجمالی ہوگی، تفصیلی نہیں۔ تفصیلی ہونے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے۔ حقیقی معرفت ان کی صرف ان ہستی خدا کو ہے یا میرے نبی کو ہے۔ ہاں میرے سامنے گرامی، نچلی سپاہ میں جانے کا بھی میرٹ ہے۔ کیا میرٹ ہے؟ وہ جائے گا اگر اس کو حدود الہیہ کا نفاذ کرنا پڑے۔ حدود سمجھتے ہیں؟ شریعت میں سزائیں دو قسم کی ہیں، تعزیرات اور حدود۔ تعزیرات وہ سزائیں کہ جن کی مقدار کا تعین نہیں کیا، شارع مقدس کی طرف سے نہیں کیا گیا، وہ حاکم شرع پہ موقوف ہے، وہ جتنی چاہے مناسب سمجھے دے دے، ان کو تعزیر، یہی بھی سزائیں ہیں۔ لیکن حدود وہ سزائیں ہیں جن کی کیفیت کا بھی تعین ہے، جن کی مقدار کا بھی تعین ہے، اس کو حدود کہتے ہیں۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی شرطیں ہیں چوری ثابت ہو، اس مال کی مقدار ایک خاص حد تک ہو، اور پھر جا کر اس باقی شرطیں ملیں تو پھر یہاں سے یہ قط کیا جائے، کاٹا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ حد ہے۔ اسی طرح مثلا آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، یہ حد ہے۔ قتل کے بدلے قتل، یہ حد ہے۔ مثلا ایک بندہ فحشا کا ارتکاب کرتا ہے اور ہے شادی شدہ، تو حد ہے کہ اس سے سنسار کرنا حتیٰ کہ مر نہ جائے، پر یہ ہے حدود۔ حدود الہیہ کا اگر اسے کرنا پڑے نفاذ، تو آل محمد کی دی ہوئی فکر اسے نفاذ سے روکے نہیں، اسے الاؤ کرے، اس کے نفاذ کو تسلیم کرے۔ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ۔ ایک شخصیت تھی، ان کا بیٹا تھا، نام ابو شہمہ تھا، جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں۔ ان کے لیے تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، تو لوں گا بھی نہیں، بعد میں پھر پوچھ سکتے ہیں آپ ایسے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، نام ابو شہمہ تھا، اس نے شراب پی لی۔ اب باپ کو پتہ چلا تو طلب کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ جرم کیا ہے۔ کہا بالکل کیا ہے۔ اچھا تو تسلیم کر دیا؟ ہاں بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ کہا پھر تجھے پتہ نہیں اس کی حد ہے، تعزیر نہیں ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ، تیاری کرو، تم پر حد نافذ کی جائے گی۔ پتہ نہیں اب یہ مومنین اس جملے کو ذہن میں جگہ دیتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ اذہان میں اترے گا۔ کہا پھر تیاری کر؟ کہا بالکل تیار ہوں۔ کتنے مارو گے؟ اتنے۔ کہا نہیں اتنے نہیں، اس سے دگنے مار لو، پر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے، مجھے یہ سزا وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا، جس نے خود نہ کیا۔
شیعہ تجھے سر فخر سے اونچا کر کے چلنا چاہیے. مولا کی قسم ہے جب ابو شہمہ نے یہ شرط رکھی نا مجھے یہ سزا وہ دی جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا ہو. ہر ایک کا سر نیچے ہو رہا تھا. دو ہستیاں تھی اوپر اٹھ رہی تھی. اٹھنے والوں میں کوئی اور نہیں تھا. میرے حسن مولا تھے, میرے علی مولا تھے. میرے علی مولا نے فرمایا میرا بیٹا حسن چاہے میں دوں چاہے تو دے, نہ میں نے کبھی پی ہے نہ تو نے. حدود الہیہ کا نفاذ کرنا پڑے تو پھر اس کو روکے نہیں. کیوں؟ یہ اس نے نہیں کہ ایسے ہی اس نے کوئی لطیفہ چھوڑا. اس نے صحیح بیان کیا, معیار بیان کیا. جو خود کسی جرم میں ملوث ہو وہ کسی پر حد نافذ نہیں کر سکتا. وہ بے شک اس نے چھپ کے کسی کو 20 سال پہلے کیا, اس نے چھپ کر کیا, نافذ نہیں کر سکے گا. اور حدود کا نفاذ نہیں کرنے کے قابل تو اس کے تو اوپر اپنے اوپر نافذ ہونے والی. تو سمجھ لینا حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے بھی قابل نہیں. امیر المومنین کے دور میں بھی ایک مرد تھا, اس نے شادی شدہ تھا, فحشا کا ارتکاب کیا. لفظ فحشا کو سمجھ رہے ہیں؟ فحشا کا ارتکاب کیا. یہ قتل سے بڑا جرم ہے. اب اس کو زمین میں گاڑ دیا اور اعلان کیا اہل کوفہ آؤ اس پر حد نافذ کرنا ہے. حد یہ ہے کہ چونکہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر ماریں گے جب تک کہ یہ مر نہ جائے. ہمیں دیکھیں 2-3 سال پہلے یہ موٹر وے پہ سیالکوٹ موٹر وے ایک کیس ہوا تھا. وہ جن بدبختوں نے خباثت کی تھی وہ شادی شدہ تھی. ان کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کی ضمانت کے لیے کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے, نہیں, یا قید کر دیں. ان کی سزا یہ ہے حد نافذ ہوگی. شادی شدہ ہو ان کی حد یہ ہوگی. تو امیر المومنین نے اعلان کیا اہل کوفہ اکٹھے ہوئے, جھولیاں بھر لی. پتھروں کا انتظار تھا کہ ہم حکم دیں تو پتھر ماریں. پر علی مولا آگے بھی علی مولا ہیں, کوئی اور مولوی صاحب تو ہے کوئی نہیں کہ کوئی بندہ ناراض ہو جائے گا تو میرا وظیفہ ختم ہو جائے گا. نہیں, وہ بھی علی مولا, وہ بھی مولا متقیان ہیں, امیر المومنین ہیں. میرے علی مولا فرماتے ہیں سنیں سنیں سنیں, پتھر مارنے سے پہلے یہ شرط سن لیں, یہ پتھر مارے وہ جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا. ایسے اکثریت جھولیاں بھری ہوئی سمیت رخ پھیر کے پیچھے ہٹ گئے. ورنہ اگر یہ مارے گا تو اس کے ذمہ قتل آئے گا. پھر اب حد کا نفاذ نہیں ہوگا اس کی نسبت, یہ قاتل بن جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے چلے گئے, رہ گئے جناب کمبر, رہ گئے جناب عمار, رہ گئے میرے علی مولا کے خاص مالک اشتر, جس کے لیے فرماتے ہیں کہ جو حیثیت مجھ علی کی نبی کے آگے تھی وہی حیثیت مالک اشتر کی مجھ علی کے آگے. اور پتہ ہے آپ کو جب میرے وقت کے امام سرکار حجت آئیں گے تو علی مولا بھی آئیں گے. رجت جانتے ہو نا, کسی کی تشیع, 1-2 بندے نے کہا ماشاءاللہ سلامت ہے, رجعت کے بغیر کسی کی تشیع بھی نامکمل ہے. اگر اس کو نہیں کو مانتا یا اس کو جانتا ہی نہیں ہے, اس کی تشیع نامکمل ہے, اس کا عقیدہ ناتمام ہے. اور ناتمام عقیدے والے بندے کا تعلق وال سے خون حسین کی صفحہ سے کوئی نہیں بنتا. رجعت رہتا ہے جو جانے کے بعد پلٹ کر آئے, آئینہ پلٹ کر آئیں گے. امیر المومنین آئیں گے, اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ پکڑا ہوگا, امام زمان کے ہاتھ میں دے کر کے بیٹے میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لو. پتہ کس کا ہاتھ ہوگا؟ یہ مالک اشتر کا ہاتھ ہوگا. نبی اکرم آئیں گے سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر, بیٹے میری طرف سے یہ ہدیہ لے لو. امام حسن مجتبی آئیں گے, سرکار حجر کا ہاتھ پکڑا ہوگا, یا عمر بن حمق حزائی, ان دونوں میں سے یا دونوں. اور جب میرے مولا حسین آئیں گے نا تو 72 کا ہاتھ پکڑا. سید سجاد آئیں گے, سرکار ابو حمزہ سمالی, یہ مثل سلمان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان جیسا کوئی نہیں ہے, وہ بھی انہی میں سے ہیں.
یہی ہے سکہ ابو حمزہ سمجھے ثابت بن دینار ان کا نام ہے. پانچویں والا فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی سلمان دیکھنا چاہے تو ابو حمزہ کو دیکھ لے. مثل سلمان ہر معصوم آئیں گے لیکن ہر معصوم سے پہلے کربلا سے دو ہستیاں اٹھ کر آئیں. ایک میرے مولا عباس، ایک میرے مولا علی اکبر. جنگی لباس زیب تن کیا ہوا ہوگا، وقت کے امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کریں گے حکم دیں دشمن بیٹھا کہاں ہے. یہ دو ہستی جانا چاہتے ہیں اس سپاہ میں. اچھا نہیں چلے میں لفظ بدل دیکھنا چاہتے ہیں سرکار علی اکبر کو اس دنیا میں. خواب کی بات نہیں بالبشارت. تو اس سپاہ میں جانے کی تیاری کریں، گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کریں. جو گناہ سے ہٹتے جائیں گے حجت خدا کے قرب میں جاتے جائیں گے. یہ گناہ ہی تو ہے جو حجابات کریٹ کرتا ہے، فاصلے بڑھا دیتا ہے، ہمارا رخ بدل دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو امام حسین کو بھی وطر الموتور کہا گیا. وطر الموتور اس کو کہتے ہیں جس کو تنہا چھوڑ دیا گیا. امام زمان کو بھی وطر الموتور کہا. 50 کروڑ کے ہوتے ہوئے وطر الموتور، کیا معاملہ؟ 50 کروڑ بندہ ہوتا اور امام کو وطر الموتور. چلے آپ تو بہت چکے بلند ہیں، میں تو اپنی بات کرتا ہوں. اگر مجھ سے کبھی ظلم ہو جاتا ہے کسی یتیم پر، کسی اور پر، کوئی زیادتی، تو جیسے ظلم ہوگا نا میرے عمل نے مجھے امام سے دور کر دیا، میری نسبت سے وطر الموت دور ہو. ایسے میزان نو رکھ کے ذرا اپنے آپ میں دیکھ لینا. گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچتے جائیں گے. یوسف زہرا اپنے دستے شفقت میں لیتے جائیں، سایہ رحمت میں لیتے جائیں اور اس قابل بنائیں کہ حدود الہیہ کا نفاذ کر سکے. اگر غلطی ہوئی تو ابھی توبہ. یہ توبہ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں. یوسف زہرا کے ساتھ عہد کر کے اٹھے، مولا پچھلی معافی لے دے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا. ایک جملہ صرف مصائب کا مجلس میں اتنی پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، بس ہو گیا. خدا قبول فرمائے. بہت پرخلوص اہتمام خدا بانیان کی رزق میں توفیقت خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کے معرفت امام زمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حقیقی طور پر حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے شرطیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آفات و بلیات تشیع پہ دن بدن بڑھتی جا رہی ان کو خدا نیست نابود فرمائے. میرے مولا کے عزاداروں، رول گئی اولاد زہرا. لمبا مصائب نہیں ہے، صرف ایک جملہ پڑھ جائے، مجلس مکمل ہو جائے، سے مکمل ہو جائے. فضائل احکام جتنے پڑھیں زیدت مجلس ہے، تکمیل نہیں ہے. تکمیل اسی وقت ہوگی جب زخمی بیٹی کا پرسہ اس ماں کو دیں گے جس کی پسلیاں سلامت نہیں بچی. اجرکم اللہ. سیدہ آپ پہ راضی ہوں. خاندان عصمت میں کربلا کے اندر 3 ہستیاں ہیں جو جب زین سے گری ہیں تو سر کے بل زمین پہ آئے. ان کا پہلے سر ٹکرایا، پھر باقی بدن زمین پہ آیا. ان 3 ہستیوں میں 2 علی کے بیٹے ہیں. اجرکم اللہ. سیدہ آپ پہ راضی ہو. 3 ہستیوں میں 2 علی کے بیٹے ہیں اور 1 علی کی بیٹی ہے. بیٹوں میں ایک میرے مولا امام حسین ہے، ایک میرے مولا عباس ہے. اور بیٹی جب ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے اور 11 محرم کو جب اونٹوں پہ بٹھا کے مقتل سے گزارا گیا، ہر بی بی کا اونٹ گزر گیا، لیکن جب اس بڑی عالیہ کا اونٹ گزرنے لگا نا تو پتھروں کے ڈھیر پہ نگاہ پڑی. علی کی بیٹی نے ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے،
اپنے آپ کو نیچے گرایا، ایسے ہی آئی جیسے عباس بازو قلم کروا گیا۔ جناب مختار ثقفی بھائی، ان کا احترام ضرور کریں، یہ بہت بڑی ہستی محسن ہیں، انہوں نے اہل بیت پر بڑا احسان کیا۔ بہن کا قاتل بہن زندہ ہو اور بھائی کا قاتل سامنے پھرتا ہے، پھر اس کو پوچھو اس کی تکلیف کتنی ہے۔ یہ اولاد زہرا سے پوچھیں ذرا کہ ان کے قاتل بھی سامنے اور علی کی بیٹیاں، لیکن اگر کسی نے ان کے دلوں میں کوئی ٹھنڈک پہنچائی ہے تو وہ مختار ثقفی۔ انہوں نے سنا کہ سرکار امام سجاد علیہ السلام جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں باقی قاتلوں پر عمومی لعنت کرتے ہیں، لیکن حارث بن نوفل کا نام لے کے لعنت کرتے ہیں۔ جب سنا نا مختار ثقفی نے کہ جہاں کہیں بھی ہے یہ ملعون کا بچہ گرفتار کر کے زندہ میرے دربار میں لایا جائے، یہ پکڑا گیا۔ مختار کہتے ہیں ظالم بتا تو نے کربلا میں کس کی گود کو جانا، اور میرے مولا شمر کا نام لے کے نہیں، عمر سعد کا نہیں، حسین بن نمیر کا نہیں، اور تیرا نام لے کے تجھ پہ ہر دعائے قنوت کے اندر تجھ پہ لعنت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو بتا، کربلا میں کس کس کی؟ کہتا ہے کربلا میں مختار میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا پھر تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے مختار میں نے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی کو سونے ہی نہیں ہے۔ تیرا پرسہ مولا قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ سیدہ آپ پہ راضی ہوں، کہتا ہے جب علی کی بیٹیوں کو ہم قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے نا کوفہ کی جانب، تو پہلی منزل آئی، ہمارے خیمے لگ گئے، ہمارے حیوان نے سائے تلے، علی کی بیٹی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ گیا سے جھاڑیوں کے سائے تلے جہاں کہیں کو ملتا تھا وہاں بچوں کو سنا رہی تھی۔ کہتا ہے مجھے شمر نے بلایا، حارث تیرا کربلا میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، ایک کام کر لے تجھے بڑا انعام لے کے دے سکتا ہوں یزید سے۔ کہا کون سا کارنامہ؟ کہا تیرا کارنامہ صرف ایک یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا وہ بی بی عباس کی بہن وہ بچوں کو سنا رہی ہے، جب یہ بی بی خود سونے لگے تو نے سونے نہیں رہا۔ ملعون کا بچہ کہتا ہے میں نے ہاتھ میں ایک درہ پکڑا، انتظار میں بیٹھ گیا، بی بی فاروق ناظرت یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا کوئی سایہ نظر نہیں آیا، تپتی ہوئی دھوپ پہ علی کی بیٹی بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ اپنی پیشانی زخمی زانوں پر لگانا چاہتی تھی، ابھی پوری پیشانی لگی نہیں ہے، میں نے پیچھے سے جا کے وہی تازیانہ علی کی بیٹی کے سر میں مارنا شروع کیا، بی بی کا سر زخمی ہوا، بابا علی کی قبر کی جانب نگاہ کی آوازیں، بابا تیری زینب کو چھڑانے والا گا۔